ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی عبد الممید والرسول المسدد والمصطفی الامجد محمود الاحمد الذي سمع في السماوات وفي الأرضون بالقاسم محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن أمي وصاحب لوائه أسد الله الغالب لكل غالب المطلوب لكل طالب امام المشارق والمغارب الذي حبه فرض واجب على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين والزينبين يد الله اذن الله اراد الله ذكر الله لسان الله سر الله الامير المؤمنين نقطۂ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ومطہرین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صلوات پڑھ لیں پر محمد و آلہ۔ تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت اس پروردگار کے لیے کہ جو زمین کی بلندی کو بہار بخشنے والا ہے، تمام کائنات کے اندھیرے کو 14 ستاروں سے دور کرنے والا ہے۔ تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو دیکھا تو انسان بنایا، انسان کو دیکھا تو مسلمان بنایا، مسلمان کو دیکھا تو سلیمان بنایا، سلیمان کو دیکھا تو فخر سلیمان بنایا، یعنی کنکر کو دیکھا تو در بنایا، حاشی کو دیکھا تو حور بنایا۔ عزیزان محترم، بزرگان عزیز، برادران قوم ملت، میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، بس اسی کے ذیل میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو فرمانی ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کتاب آ چکی اور نور آ چکا۔ عزیزان محترم، اللہ یعنی کہ تمام انسانوں سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے لوگوں، اے ساری کائنات کے انسانوں، اے آدم زادوں، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، ہم نے تمہاری رہبری کے لیے، ہم نے تمہاری رہبری کے لیے، ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے 2 ہادیوں کا انتظام کیا ہے، 2 رہبروں کا اہتمام کیا ہے، 2 رہنماؤں کا اہتمام کیا ہے۔ پہلا ہادی اور رہبر اور رہنما اہل بیت ہیں، دوسرا ہادی رہبر اور رہنما قرآن ہے، یعنی کہ قرآن کو آیت میں لفظ برہان سے دوسری جگہوں پہ یاد کیا گیا، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن میں لفظ نور سے یاد کیا گیا۔
گیا، یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب، کھلی ہوئی کتاب نازل فرمائی، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح اور روشن اور چمکتا ہوا نور نازل فرمایا۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کو نازل کیا ہے۔ عزیزان محترم، اب اللہ کے اس حکم پر جو نیک نیتی اور صداقت ایمان کے ساتھ قائم ہے، اللہ ایسے لوگوں سے وعدہ کرتا ہے کہ انہیں اپنی رحمت میں بھی داخل رکھے گا، انہیں اپنا فضل بھی عطا کرے گا۔ اور عزیزان محترم، جو فضل پروردگار میں داخل ہو جایا کرتے ہیں وہ کبھی محروم صراط مستقیم نہیں رہتے، بلکہ اللہ ان کی نگاہوں کے سامنے اپنا سیدھا راستہ رکھ دیتا ہے۔ مگر کیا کرے، اللہ مقام ہدایت پر کتاب کے ساتھ ساتھ وارث کتاب کی بھی ضرورت محسوس کر رہا ہے، معلم کتاب کی بھی ضرورت محسوس کر رہا ہے۔ مگر عزیزان محترم، کچھ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ سے بھی زیادہ سمجھدار نظر آتے ہیں اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے لیے فقط قرآن کافی ہے، صرف قرآن کافی ہے، اونلی قرآن کافی ہے، صرف قرآن کافی ہے۔ حالانکہ قرآن کافی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اس لیے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کی ہی نہیں جا سکتی جب تک کہ اہل بیت کا دامن ہاتھ میں نہ ہو، جبکہ اہل بیت کا دامن ہم تھامے نہ ہو قرآن ہدایت نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے قرآن کا نزول، قرآن کی کیفیت، قرآن کا مزاج اس کیفیت کے ساتھ نازل فرمایا۔ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل قرآن کا 17واں سورہ ہے، 82 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ قرآن ظالموں کے لیے فقط نقصان ہے، فقط خسارہ ہے، صرف گھاٹا ہے۔ یہ قرآن ظالموں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ قرآن ظالموں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یعنی کہ اللہ نے بتایا کہ قرآن سے فائدہ لینے کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن سے رہبری حصول کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن جتنے ظالم ہیں ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ عزیزان محترم، اب ظالم لاکھ قرآن کو بغل میں دبائے رکھے، کلیجے سے لگائے رکھے، مگر قرآن اسے فائدہ نہیں دے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رسول نے فرمایا تھا، ربا تالی القرآن والقرآن یلنہ، کہ بہت سے قاری قرآن ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنتیں کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ارے بھیا، یہ قرآن کب سے شیعہ ہو گیا؟ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن جتنے بھی ظالم ہیں قرآن ان سب کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ عزیزان محترم، ماہ سیام چل رہا ہے، ہر ایک انسان روزے رکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اگر انسان قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے تو اس بات پہ غور کرے گا کہ اللہ نے قرآن مجید میں جب بھی لفظ مومن اگر لایا ہے تو اس کے مقابلے پہ اگر کوئی کچھ لے کے آیا ہے تو لفظ کافر کو لایا ہے یا منافق کو لایا ہے یا مشرک کو لایا ہے، مگر پروردگار عالم نے اس آیت میں انداز ہی بدل دیا۔ مومن کے مقابلے پر کیا لایا؟ لفظ ظالمین کو۔ عزیزان محترم، اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے
رحمت ہے مگر ظالموں کے لیے نقصان دہ ہے نہیں، مگر یہ نہیں کہا۔ اللہ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، مشرکوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، مگر منافقین کے لیے کہتا کہ نقصان دہ ہے، مگر نہ لفظ ظالم کی، نہ لفظ کافر کی رکھی، نہ منافق کی رکھی، نہ مشرک کی رکھی۔ تو اللہ نے لفظ ظالمین کو مومنوں کے مقابلے پر رکھا، مومنین کے مقابلے پر رکھا۔ تو اب قرآن سے پوچھو کہ یہ ظالم ہے کون؟ تو عزیزان محترم آپ کو کہیں اور نہیں بلکہ قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 124 پڑھنی ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے جناب ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا اور جناب ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ پروردگار کیا یہ عہدہ میری ذریت میں ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ عزیزان محترم یعنی اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، یعنی یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ توجہ، میرا یہ عہدہ امامت جو ہے یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ عزیزو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں امامت نہیں ہوگی وہاں ظلم ہوگا۔ توجہ، جہاں امامت نہیں ہوگی وہاں ظلم ہوگا، اور جہاں امامت آ جائے وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی کہ امامت کی علامت کا نام علی ہے، یعنی علی جہاں ہوں گے وہاں ظلم نہیں ہوگا، وہاں جہاں علی نہیں ہوں گے وہاں ظلم ہوگا۔ تو جہاں علی نہ ہوں گے وہاں قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ صلوات پڑھ لیں بر محمد وآل محمد۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور عزیزان محترم جہاں پر وجود علی ہے وہاں پر قرآن فائدے مند ہے۔ بلکہ یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھیے آپ کو خود ہی ملے گا۔ اللہ نے فرمایا واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها۔ دیکھیے گا علی کا وجود جہاں ہے وہاں فائدہ ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها۔ اللہ نے کہا ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس پانی نے زمین کو زندہ کیا مر جانے کے بعد۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کہا ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور اس پانی نے زمین کو زندہ کیا مر جانے کے بعد۔ اگر آپ پانی کی بہترین نسل پتا کریں تو ہر پانی کی بہترین نسل وہی ہے کہ جو کوثر سے مل رہی ہو۔ توجہ، وجود علی فائدے مند ہے۔ سنیے گا کہ ہر پانی کا سلسلہ نسب، جو پانی پاک ہے ہر پانی کا سلسلہ نسب کوثر سے ملتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور اس پانی نے زمین کو زندہ کیا مر جانے کے بعد۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ جس پانی کا نسب کوثر سے مل جائے وہ پانی مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو جو علی ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دے، حیرت کیا ہے؟ صلوات پڑھ لیں بر محمد وآل محمد۔ اگر ساقی کوثر جو ہے ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر دے تو حیرت کیا ہے؟ عزیزان محترم ویسے بھی علی کے وجود کو ہر شے سمجھتا ہے، اور علی کی آواز
تو ہر بشر سنتا ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو۔ زندہ بھی علی کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، مردہ بھی علی کی آواز پہ لبیک کہتا۔ آپ کہیں گے کہ مردہ علی کی آواز کیسے سنتا ہے؟ تو دنیا بغض علی میں قرآن بھی بھول گئی کہ جب اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا ابراہیم کعبہ بناؤ، ابراہیم کعبہ بناؤ، جناب ابراہیم نے کہا پروردگار کہاں؟ صحرا میں کعبہ بنوایا اللہ نے، اور جب کعبہ بن گیا تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، ابراہیم کعبہ تیار کر لیا؟ کہا ہاں معبود، کعبہ بن گیا۔ کہا ابراہیم اذن فی الناس بالحج، ابراہیم لوگوں میں اذان دے دو، لوگوں کو بلاؤ، کاہے کے لیے؟ کہا حج کے لیے۔ کہا پروردگار کہاں سے آئیں گے؟ عزیزان محترم کعبہ بنا کہا صحرا میں بنا، جہاں پہ نہ آدمی ہے، نہ آدمزاد ہے، نہ انسان ہے، نہ بشر ہے، ایسی جگہ پر اللہ نے کعبہ بنوایا اور کہہ رہا ہے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، تو کہاں سے آئیں گے؟ کہا پروردگار نے کہا ابراہیم جو ماؤں کے شکم میں ہوں گے وہ ماؤں کے شکم سے آئیں گے، جو باپ کے صلب میں ہوں گے وہ باپ کے صلب سے ہوں گے۔ کہا آج تک ابراہیم کی آواز پہ لوگ لبیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہا ہاں کہہ رہے ہیں۔ کہا لوگ حج پہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ کہا ہاں جا رہے ہیں۔ کہا ان سے پوچھو، ان حاجیوں سے سوال کرو کہ تم نے یہ آواز کہاں سے سنی تھی؟ تو شاید ہر حاجی یہ جواب دے گا کہ ہم نے یہ آواز اپنی ماں کے شکم سے سنا تھا، اپنے باپ کے صلب سے سنا تھا۔ عزیزو کمال ہے، اب رکھو قرآن، کہاں لے کے جاؤ گے؟ 6500 برس پہلے ابراہیم نے کعبے کے لیے بلایا، حج کے لیے بلایا، تو لوگوں نے باپ کے صلب سے سنا، ماں کے شکم سے سنا۔ عزیزان محترم ماں کے شکم سے سنا، باپ کے صلب سے سنا، اور رسول اسلام نے غدیر میں علی کے لیے بلایا تو زندہ رہ کے لوگوں نے نہ سنا۔ صلوات پڑھ لیں بر محمد وآل محمد۔ ابراہیم اگر کعبے سے آواز دیں تو لوگ ماں کے شکم سے سنتے ہیں، رسول اگر غدیر میں علی کے لیے بلائیں اور کہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو لوگ زندہ رہ کے بھی علی رسول کی آواز پہ اختلاف کر رہے ہیں اور علی سے بغض کا اظہار کر رہے ہیں۔ بس عزیزو دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، ورنہ اس بیان کو تھوڑا اور آگے لے کے چلتے۔ بہرحال یہ مجلس بنام ایصال ثواب منعقد کی گئی ہے، اور عزیزان محترم ہمارے بزرگوں نے اگر کسی عمل کو مرکزیت کا درجہ دیا ہے تو وہ عمل ہے مجلس حسین۔ باقی آپ کوئی بھی ایصال ثواب کے نام پر عمل انجام دے دیں، اسے مرکزیت کا درجہ نہیں ملا ہے، مگر ہمارے بزرگوں نے مرکزیت کا درجہ دیا ہے تو مجلس حسین کو دیا ہے، اس لیے کہ جہاں پر ہم اور آپ تشریف فرما ہوتے ہیں وہیں پر کہیں حسین کی دکھیا ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم وہیں پر کہیں رسول جو حسین کے نانا ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، خدا ہر ایک کو جو ہے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ عزاداران مظلوم کربلا ماہ سیام گزرنے کے بعد انشاءاللہ ہم سارے لوگ مل کے عید منائیں گے، خوشیاں منائیں
منائیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جو عید آئے گی ہم اس میں خوشیاں تو منائیں گے، مگر ہاں آپ کے تصورات کو تھوڑی دیر کے لیے میں مدینے لے کے چلوں۔ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچ چکا، عزادارو جو پہلی عید آئی ہے نا، اس روز شہزادی زینب نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے بیویوں آج عید کا دن ہے نا، آؤ ہم سب مل کر اس بی بی کے در پہ چلتے ہیں، اس بی بی کے گھر چلتے ہیں کہ جس بی بی کی 4 اولادیں کربلا میں قتل کی گئیں، 4 اولادیں کربلا میں شہید کی گئیں، مگر وہ بی بی کربلا میں ان پر آنسو بہانے کے لیے موجود نہ تھی۔ عزادار و شہزادی زینب نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا، ام البنین کے دروازے پہ آئی، دق الباب کیا۔ عزادارو جملہ سنیے گا کہ جیسے ہی دروازہ کھلا، شہزادی زینب نے عجب منظر دیکھا، ام البنین ہے، آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے سوال کیا، اے اماں آخر یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ عزادارو زینب سے ام البنین نے کہا، اے لال زینب کیا بتاؤں، آج عباس کا چھوٹا بیٹا فضل ارے مدینہ کی گلیوں میں نکلا تھا، تھوڑی دیر کے بعد گھر آیا، آ کے کہنے لگا دادی مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آج نیا لباس پہن کر عید کی عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، اے اماں ہمارا لباس کہاں ہے؟ عزادار ام البنین کہتی ہے، اے زینب میرے پاس اس غربت میں جو لباس میسر تھا میں نے فضل کے زیب تن کیا، فضل پھر گھر سے باہر نکلا، تھوڑی دیر کے بعد پھر روتا ہوا گھر آیا، میرا دامن پکڑ کے کہتا ہے، اے دادی ارے مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، اے دادی میرا بابا اجر کمل اللہ۔ عزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار کے۔ شہزادی زینب آگے بڑھی، فضل کو گود میں اٹھایا، پیشانی کا بوسہ لیا، رخساروں کو چوما، اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ بس عزادارو آخری جملہ سننا، فضل کو اپنے پہلو میں بٹھایا، ام البنین آگے بڑھی، فضل کے کان میں ایک جملہ کہا، اے فضل آج پھوپھیاں تمہارے گھر پہ مہمان ہوئی ہیں، ان کی ضیافت کا سامان مہیا نہ کرو گے؟ اتنے میں ام البنین نے فضل کو ایک مشکیزہ لا کے حوالے کیا، اے فضل اس مشکیزے میں پانی لے آؤ تاکہ پھوپھیوں کی ضیافت کی جا سکے۔ فضل آگے بڑھے، مشکیزوں کو شانے پہ رکھا، دروازے تک بڑھے، زینب کی نگاہ پڑ گئی، زینب تڑپ گئی، اے اماں میرے فضل کو روک لے، اے اماں میرا بھیا عباس بھی مشکیزہ لے کے دریا پہ گیا تھا، واپس نہ